Bismillahirrahmanirrahim. Professor Saeed Ahmed from Admire College of Science and Commerce. Today I am going to deliver the lecture of Economy of Pakistan. Pakistan's agriculture sector. The topic is tax on agriculture income. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ٹیکس آن ایگریکلچر انکم کس حوالے سے ہے، اس میں آرگومنٹس ان فیور اینڈ اگینسٹ ہم نے چیک کرنے ہیں. تو انٹروڈکشن ہے، ایڈوکیٹ لیول آف ریونیو جنریشن از ویری نیسیسری ٹو میٹ ایکسپینڈیچر اوبلیگیشنز. ان ایڈوکیسی آف ریونیو جنریشن ڈائریکٹلی افیکٹ دا گورنمنٹس ریسورس پوزیشن اینڈ دا اویلیبلٹی آف سوچلی ڈیزائربل پبلک گڈس. تو پاکستان میں ہمارے پاس یہی سچویشن ہے کہ گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچر میٹ کرنے کے لیے فائنانس کی کمی یا ریونیو کی کمی کا شکار رہتی ہے. تو ریونیو جنریشن کے لیے گورنمنٹ کا مین سورس جو ہے وہ ٹیکس ہے. اب ٹیکس ایگریکلچر سیکٹر پہ کتنا لگ رہا ہے، کتنا نہیں لگ رہا، اس کو ہم نے دیکھنا ہے. دیر از اے مس میچ بٹوین ریونیو کلیکشن اینڈ بجٹری ریکوائرمنٹس. ہمارے یہاں ہمارا ہر سال جو بجٹ بنتا ہے وہ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ڈیفیسٹ مین آور ریونیو از لیس دین ٹو آور ایکسپینڈیچر، کہ ہمارے اخراجات جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور ہماری جو وصولیاں ہیں وہ کم ہیں. اور پاکستان ہسٹری میں سے اب تک ایسا آ رہا ہے ٹو امپروو دا ریسورس موبلائزیشن ایفرٹس دیر ریکوائرڈ آف فنڈامنٹل چینجز. اب اس کو بڑھانا ہے، ریسورس موبلائز کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ کرنے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایفرٹ کی ضرورت ہے کہ ہم چینجز لے کر آئیں، تبدیلیاں لائیں، براڈ بیس ٹیکس پالیسی لائیں اینڈ ایڈمنسٹریٹو ریفارم لیں، کہ انتظامی اصلاحات بھی ہونی چاہیے. ٹیکس آن ایگریکلچر انکم ہیز اے گریٹ پوٹینشیل فار امپروونگ ریسورس موبلائزیشن. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس نیکسٹ آرگومنٹس ان فیور آف ایگریکلچر انکم ٹیکس. تو اس میں سب سے پہلا ہے ہمارے پاس کہ مس میچ بٹوین سیکٹوریل کنٹریبیوشن ٹو گروتھ اینڈ ٹیکس. اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہمارا ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ ایک ڈومیننٹ سیکٹر ہے، ہماری اکانومی کا لارجسٹ سیکٹر ہے. بٹ خرابی کیا ہے کہ بینگ دا لارجسٹ سیکٹر، دس سیکٹر از ناٹ ٹوٹلی کنٹریبیوٹنگ ٹو دا ریونیو سیکٹر فار دا گورنمنٹ. جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ڈرائیونگ فورس آف لیولیہڈ 42.7% جو ہے اسی کنٹری پاپولیشن اسی پہ ڈپینڈ کر رہی ہے، اور 18.9% ہماری جی ڈی پی کا اور 42.7% ہمارے امپلائز جو ہیں وہ ایگریکلچر سیکٹر پر ڈپینڈ کرتے ہیں. لیبر ورک فورس یہی ہے. لیکن اتنا ہونے کے باوجود 1.2% صرف ہم ٹیکس ایگریکلچر سے لے رہے ہیں، جو کہ ہمارے بہت ہی کم ہے. اس لیے ہم اس کو ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ایگریکلچر سسٹم پہ ٹیکس ہونا چاہیے. نمبر 1 پوائنٹ تھا. نمبر 2 کمرشل فارمنگ. ہمارے ہاں کمرشل فارمنگ کا رواج نہیں ہے. ہمارا کسان جو ہے وہ بنیادی طور پر ان پڑھ ہے اور وہ پرانے اپنے آباء و اجداد والے طریقے اپنائے ہوئے ہیں، نیو انوویشن اور ریسرچ کی طرف نہیں آتا. سو دیر آر مور دین 1 million potential taxpayers in agriculture sector. They are doing commercial farming, not subsistence farming. اب subsistence farming کا مطلب یہ کسان چاہتا ہے کہ میں بس اتنی چیزیں پیدا کروں جس سے میری زندگی سروائیو ہو سکے. وہ کنٹری کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے لیے کرتا ہے. اور جب اپنے لیے کرتا ہے تو اپنے لیے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بس سال کی روزی بن جائے، اپنے گھر کے کھانا پینے کے اخراجات اپنے پورے کر لے، میٹ کر لے، وہ سبسسٹنس فارمنگ ہے. جب کمرشل فارمنگ کی طرف آئے گا تو اس سے کنٹری بھی گرو کرے گا اور وہ خود بھی گرو کرے گا. سو ایگریکلچر اس کے لیے بزنس ہے جو کمرشل فارمنگ کر رہا ہے. سو دیر از نو جسٹیفیکیشن ٹو ایگزمپٹ دیم فرام ایگریکلچر انکم ٹیکس. گورنمنٹ اسپینڈنگ آن ایگریکلچر انفراسٹرکچر. اب گورنمنٹ بھی تو انفراسٹرکچر پرووائڈ کرتی ہے، روڈز بناتی ہے، ڈیمز بناتی ہے، اسکولز بناتی ہے، کالجز بناتی ہے، ہاسپٹل بناتی ہے. اسی طرح ایگریکلچرسٹ کو انہی چیزوں کا فائدہ بھی تو ہے. تو اس کے لیے دیکھیں گورنمنٹ نے اس کو انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا، ریلوے ٹریکس دیے، روڈز دیے، الیکٹریسٹی دی، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن دیے، ہاسپٹلس بنائے. تو ان فیسلٹیز سے اس کی زمین کی جو ویلیو ہے وہ بھی تو بڑھ گئی ہے. تو تبھی اس بڑی ہوئی ویلیو کے حساب سے بھی اس کو کیا کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرنا چاہیے. لٹیگیشن. ہمارا کسان لٹیگیشن میں الجھا رہتا ہے، وہ اپنی ارننگز بہت ساری لٹیگیشن پہ خرچ کرتا ہے. لٹیگیشن کیا ہے کہ کسان ہر وقت آپ کو کچہری کے کیسز کے تھانوں کچہریوں میں پایا جائے گا، وہاں اپنا ٹائم ضائع کرے گا، ایک دوسرے پہ مختلف قسم کے جھوٹے پرچے کرا دینے اور اس طرح کے کاموں میں وہ انوالو پایا جاتا ہے. اس کے بعد کنسیشن ٹو دا فارمرز. فارمر کو آلریڈی کنسیشن ملی ہوتی ہیں، ہر سال گورنمنٹ کی پالیسی میں شامل ہے کہ گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے، الیکٹریسٹی پر دیتی ہے، کریڈٹ پر دیتی ہے، اور اسی طرح سے انسیڈنس آف ٹیکس ایز کمپیئر ٹو دا الاؤنسز اینڈ کنسیشن از ویری اسمال. سو دیئر فور دا ایگریکلچرسٹ مسٹ پے ٹو دا گورنمنٹ. اس کے بعد ہے جی کرپشن. سم کرپٹ گورنمنٹ employees have
purchased agriculture land and declaring the money as agriculture income. اسی طرح سے یہ کرپٹ مافیا جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بس ذمہ دار ہو جائیں گے, زمینوں پر ٹیکس کم لگا ہوا ہے اس لیے وہ اپنے پیسے کو وہاں کنورٹ کر دیتے ہیں. ٹیکس ایویژن, ٹیکس چوری عام ہے. ایگریکلچر آر ہیلپنگ دا بزنس ان دیئر ٹیکس ایویژن تھرو فیسلٹیز فکٹیشیس لونز, فرضی قرض ایشو کرائے ہوئے ہیں اور قرض لے کر کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں, ہم نے تو پہلے ہی قرض لیا ہوا ہے, ہم ٹیکس گورنمنٹ کو کیا دیں. تو یہ ایسی بلیک منی جو ہے ایز اے لون فار ایگریکلچر ان دیئر بکس میں چلی جاتی ہے, تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد ہے جی آرگومنٹس اگینسٹ انکم ٹیکس. وہ تو آرگومنٹس تھے جو فیور کر رہے تھے کہ ٹیکس ہونا چاہیے. اب ہائی کاسٹ آف پروڈکشن, دا کاسٹ آف پروڈکشن آف دا فارمر از ویری ہائی. دا فارمر ڈونٹ ہیو ایڈوکیٹ فائنینشیل ریسورسز. یہ بات ہم نے پہلے بھی پڑھی کہ فنانس کی کمی ہوتی ہے, اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, تو وہ پہلے ہی کاسٹ بیئر کر رہا ہے, تو اس لیے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اس پر ٹیکس لگایا جائے. ایکسیس لینڈ, دیر آر ناٹ مینی لینڈ لارڈس ہو اون لینڈ ان ایکسیس آف دا فکس لمٹ. گورنمنٹ نے ایک لمٹ بنائی ہے, بہت سارے لاز آتے رہے جس میں طے کیا گیا کہ اپر لمٹ کتنی ہونی چاہیے, تو اس سے زیادہ لمٹ کسی کے پاس نہیں ہے. سو دا لینڈ لارڈ ول ناٹ بی ان دا ٹیکس نیٹ. عشر جو ہے یہ کلیکٹ کیا جاتا ہے ایگریکلچر سے اسلامک اکنامک سسٹم کے تحت. اٹ از امپوزڈ آن سنی مسلمس لینڈ اونرز ایٹ دا ریٹ آف 5% شیئر آف آؤٹ پٹ. جتنی وہ آؤٹ پٹ لیتے ہیں, تو جب وہ عشر دے رہے ہیں تو کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم عشر دے رہے ہیں تو پھر ہمارے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے. نیکسٹ ہے ہمارے پاس لوکل ٹیکسز بھی ان پر لگتے ہیں جو کہ یہ پے کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ٹیکس نہیں ہونے چاہیے. اب لوکل ٹیکسز کیا ہیں؟ کچھ فیس ہیں مارکیٹ میں اپنا سامان لے کے جانے کی, وہ ایکسپنسز ہیں, یا بیوروکریسی کے ایکسپنسز ہیں, یا ماسک فنڈ ہے وہاں منڈی کے اندر دیتے ہیں, اس طرح کی کوئی اور چیزیں ہیں جو ان پر لگتی ہیں. پرچی, ٹریولنگ پرچی ہے کوئی, وہ اس کے فیس ہوتی ہے. ان ایڈوکیٹ ریٹرن دا ویریس ایکسپورٹس کمپنیز پرچیز ایگریکلچر گڈز ایٹ لو پرائسز. یہ بات میں نے ابھی پہلے بھی بتائی تھی کہ مڈل مین جو ہے کما رہے ہیں, یہاں مڈل مین آ گیا جو اس کو ریٹرن صحیح نہیں مل رہا. پیداوار کسان نے کی ہے لیکن اس کو ریٹرن نہیں ملتا اور کمپنیز پروفٹ کما جاتی ہیں ایٹ دا کاسٹ آف فارمر. سو دیر از نو جسٹیفیکیشن آف ایگریکلچر انکم ٹیکس. تو انکم ٹیکس ایگریکلچرسٹ پہ نہیں ہونا چاہیے صرف, ساتھ اس کے مڈل مین پہ بھی ہونا چاہیے جو اس کا پروڈکٹ خرید کر زیادہ پیسے کما رہے ہیں. شفٹنگ آف ٹیکسز ٹو ٹیننٹس, لینڈ لارڈز ول شفٹ دا ٹیکسز ٹو دا ٹیننٹس. جو بھی زمین دار پہ ٹیکس رکھتا ہے وہ مزارے پہ شفٹ کر دیتا ہے. ساری محنت مزارے کرتا ہے لیکن اس کا معاوضہ جو ہے وہ لے جاتے ہیں. تو اس کے بعد دیکھیں اس میں ٹیننٹس ہو آر آلریڈی لیونگ بلو سبسسٹنس لیول وڈ بیئر دا ٹیکس برڈن. وہ پہلے ہی اپنی زندگی نچلی لیول پر گزار رہے ہیں, سبسسٹنس لیول پر گزار رہے ہیں, ان کو ایک ٹیکس برڈن ایکسٹرا پڑ جاتا ہے. ہائی برڈن آف ٹیکسز. ایگریکلچر سیکٹر از آلریڈی پیئنگ اے لارج نمبر آف ڈائریکٹ, انڈائریکٹ اینڈ ہڈن ٹیکسز, جس میں لینڈ ریونیو, زمین کا معاوضہ ہے, واٹر ریٹ ہے, ڈیولپمنٹ فی ہے, ماسک فنڈ ہیں, اس طرح کے وہ تھوڑے بہت پہلے بھی دیتا رہتا ہے, تو جسٹیفیکیشن نہیں ہے. پروونشل سبجیکٹ, اب وہ کہتے ہیں کہ ایگریکلچر ٹیکس جو ہے یہ ایک پروونشل سبجیکٹ ہے, پروونس کو ٹیکس لگانا چاہیے. So application of agriculture income tax in all 4 provinces of Pakistan is difficult on political grounds. No access to benefit. It is argued that government gives subsidies to the farmers. In this regard, it is stated that the benefit of subsidized fertilizer is not reaching to the farmers. The subsidized fertilizer are mostly not available at the time. یعنی جب کسان کو ضرورت ہوتی ہے سبسڈی کی اس وقت سبسڈی ملتی نہیں ہے, بعد میں دیتے ہیں. دے گیٹ موسٹلی انڈر ویٹ اینڈ اڈلٹریٹڈ سیکس آف سبسڈائز فرٹیلائزر, اور جو سبسڈی ملتی ہے اس میں ملاوٹ ہوتی ہے تو اس کو تک وہ صحیح بینیفٹ نہیں پہنچ پاتا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم آرگومنٹ ان فیور اینڈ اگینسٹ دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایگریکلچر انکم پر ٹیکس کتنا ہے, اس پر ٹیکس ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.